کہ اعتکاف کی ایک عبادت اس سے پچھلی امت میں بھی پائی جاتی ہے، یہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص یہ بتاتا ہے اپنے عمل سے کہ ہم سب کچھ چھوڑ کر رب تبارک و تعالیٰ کی چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، اب اسی کی عبادت کریں گے، اسی کی بندگی کریں گے۔ ہم دوسرے مشغولیات میں رہتے ضرور ہیں، مگر ہم نے اپنے آپ کو بیٹھا لیا ہے، جب تک رب العالمین بخشے گا نہیں ہم یہاں سے اٹھیں گے۔ اس انداز کے ساتھ اعتکاف کرنے والا اللہ کے اعتکاف جب کیا جائے، اس کی کئی کیٹیگری ہے۔ کچھ اعتکاف واجب ہوتا ہے، اس کو منت کا اعتکاف کہتے ہیں۔ نظر مان لیا کہ اے اللہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اعتکاف کروں گا، یہ اعتکاف واجب ہے۔ ایک اعتکاف نفلی بھی ہوتا ہے۔ آپ چند لمحے کے لیے مسجد میں آتے ہیں اور آپ نیت کر لیں کہ ہم نے اعتکاف کی نیت کی۔ اتنا کہہ لینے سے، اتنا ارادہ کر لینے سے، دل میں سوچ لینے سے الگ سے اعتکاف کا ثواب چالو ہو جاتا ہے۔ آپ 5 منٹ رہیں، 10 منٹ رہیں، آدھے گھنٹے رہیں، 3 گھنٹے رہیں، یہ نفلی اعتکاف کہلاتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے سنت اعتکاف، جو کہ کفایہ ہے، یعنی کہ کم سے کم بستی میں ایک آدمی، اس کا بڑا احسان ہے جو آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی 20 تاریخ 20ویں روزے کا افطار مسجد میں کرے، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں آ جائے، اور پھر 9 دن یا 10 دن جب چاند کا اعلان ہو جائے اس کے بعد مسجد سے باہر نکلے، پھر جو کام کرنے ہوں وہ کام کرے۔ یہ اعتکاف سنت ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ہے۔ اچھا، اس کا صلہ آخرت میں تو ہے ہی۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اعتکاف کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ 2 حج اور 2 عمرے کرے۔ 2 حج اور 2 عمرہ کرنے کے جیسا ہے اعتکاف میں بیٹھنا۔ اتنی بڑی عبادت ہے، یہ تو ایک اخروی ثواب ہے، آخرت میں ملنے والا ایک انعام ہے۔ لیکن بیٹھ کے دیکھیے تو صحیح معنوں میں آپ اس کا فائدہ محسوس کر سکیں۔ ایک بار تو کم سے کم اعتکاف میں بیٹھنا ہی چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آخر اس کا فائدہ کیا مقصد ہے۔ جب تک آپ روزہ نہیں رکھیے گا روزہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اسی طرح سے جب تک آپ اعتکاف نہیں کیجیے گا آپ کو اعتکاف سمجھ میں نہیں آئے گا یہ اعتکاف کا فائدہ کیا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ نماز کا انتظار کرتا ہے۔ ایک نماز پڑھا، اب دوسری نماز کا اسے انتظار ہے۔ اور یاد رکھیے، نماز کا انتظار کرنا بھی نماز پڑھنے کی طرح سے المنتظر للصلاۃ کأنہ فی الصلاۃ، یعنی نماز کا انتظار کرنے والا ایسا ہے گویا کہ وہ نماز میں ہے نا۔ اتنی اہم چیز کے لیے اگر کوئی آدمی ویٹ کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے، تو اسے اللہ رب العزت یوں ہی ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس کو بھی نماز میں شامل فرماتا ہے، نماز میں شمار کرتا ہے اس بیٹھنے کو، اس انتظار کرنے کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی الگ ہو جاتا ہے سماج سے، گاؤں سے کٹ کے اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے، تو پھر اسے آخرت کا احساس اور سچ مچ آخرت کی یاد آتی ہے کہ آخر ذرا تصور کر کے دیکھیں، سوچیں کہ آخر وہ زندگی بھی کیسے ہوتی ہے جب گھر کا کوئی شخص ہمارے ساتھ میں نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے
کہ جب اعتکاف میں آپ کو بیٹھنا ہو تو اس میں ضروری ہے کہ آدمی غیر ضروری باتوں سے بچے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم مثلا اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آدمی آیا وہ دھڑلے سے گفتگو کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی آتے جا رہا ہے، بات چیت ہم کر رہے ہیں، بات میں لگے ہوئے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، ہاں شریعت کی بات ہو، مسئلہ مسائل سیکھنے کی بات ہو، حدیث کی بات ہو، قرآن شریف پڑھنے اور ترجمہ سمجھنے کی بات ہو، یہ سب چیزیں تو اپنے آپ میں عبادت ہے، لیکن اس کے علاوہ سماچار لیتے رہنا، وہاں کیا ہوا، وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہوگا، اس طرح کی نیوز کلیکٹ کرنا، جمع کرنا، یہ چیزیں وہ ہیں جو اعتکاف میں خلل پہنچاتی ہے۔ اس لیے ان سب چیزوں کو دور کر دینا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے، تبھی اعتکاف کا صحیح فائدہ آپ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ مسجد تو ایک ایسی جگہ ہے کہ یہاں بہت ساری جائز باتیں بھی کرنا منع ہوتی ہے۔ یہ ہے کہ آدمی دنیا بھر کی ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی جب ہم مسجد میں بیٹھ کے پتہ نہیں کہاں کہاں کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں آنا چاہیے تو اسی تصور کے ساتھ، اسی نیت کے ساتھ آنا چاہیے کہ ہم کسی عام جگہ پر نہیں بیٹھے، ہم کسی دکان پر نہیں بیٹھے، ہم اپنے گھر میں مکان میں نہیں بیٹھے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے اور اس جگہ کا اپنا ایک تقدس ہے، اس کی اپنی ایک پاکیزگی ہے، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، اس کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس احساس کے ساتھ مسجد میں بیٹھنا چاہیے۔ جب اس احساس کے ساتھ آدمی بیٹھے گا تو خود بخود بہت سی باتیں وہ نہیں کرے گا، یہ سوچ کر کہ ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں، کسی اور عام جگہ پہ نہیں بیٹھے۔ دنیا کی سب سے پیاری، سب سے اچھی، سب سے بابرکت جگہ، جنت کی پیاری اگر کوئی ہے تو یہی مسجد ہے جو اللہ کا گھر کہلاتی ہے۔ یہ ہونا چاہیے اعتکاف میں۔ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ، اور ایک اور چیز ہے فکر کرنا، غور کرنا۔ قرآن کریم ہمیں جگہ جگہ غور کرنے کا حکم دیتا، فکر کرنے کا حکم دیتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے فکرۃ ساعۃ خیر من عبادۃ سنہ، یعنی لمحے بھر کی فکر کرنا، غور و فکر کرنا، یہ سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک آدمی ہے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، وہ اس بات کی چنتا کرے کہ قبر کی تنہائی میں میرا کیا ہو، وہ اس بات کی چنتا کرے کہ ہم نے ابھی تک کتنے کون کون سے گناہ کس کس موقع پر کیے ہیں، اور یاد کر کے ان سے توبہ بھی کرے، اللہ رب العزت سے معافی مانگے۔ یاد رکھیے، گناہوں کا یاد آنا اور یاد آنے کے بعد اس پر شرمندہ ہونا، یہ بھی اپنے آپ میں اللہ کی بڑی توفیق ہے۔ اس لیے کہ اگر گناہ یاد ہی نہ آئے تو آدمی شرمندہ کس چیز پر ہوگا، آدمی توبہ کس چیز سے کرے گا۔ پتہ یہ چلا کہ گناہوں کا یاد آ جانا، فلاں میں نے گناہ کیا تھا، اس کے لیے بھی آدمی کو بیٹھنا چاہیے۔ اعتکاف ہے کہ رہنا چاہیے۔ اگر سمجھدار ہے، عقل مند ہے مسلمان تو وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ پاک صاف رہنا ضروری ہے۔ جو بیٹھے گا اس کو سوائے ضروری کام کے کسی اور کام کے لیے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ضروری کام، استنجا جانا ہے، غسل کی حاجت پڑ گئی اس میں جانا ہے، یہ سب چیزیں آپ کر سکتے ہیں، مگر اس کے علاوہ کسی کام کے لیے مسجد سے آپ نہیں نکل سکتے۔ سب کام آپ کو یہی کرنا ہے مسجد میں۔ اگر کوئی خاتون اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے تو وہ بھی بیٹھے گی، وہ بھی بیٹھے گی، لیکن کہاں؟ اس کی جگہ کہاں ہے؟ مسجد میں نہیں، اس کی مسجد وہی جگہ ہے جہاں پر وہ نماز پڑھے۔ گھر میں جس جگہ کو بھی اس نے منتخب کر لیا ہے نماز پڑھنے کی، ایک کمرہ ہے، چاہے وہ نماز خانہ کے نام سے ہو، صلاۃ ہال کے نام سے ہو، یا پھر ایک کمرہ ہو جس میں مصلی کی جگہ ہو، وہاں پر وہ نماز پڑھتی ہو، وہی جگہ اس کے لیے مسجد ہے، وہیں پر بیٹھے گی اور بلا ضرورت وہاں سے نہیں اٹھے گی۔
تو خاتون بھی، لیکن ضروری ہے کہ پاکی اور صفائی ہو، تو پھر وہ اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہے اور اعتکاف کی فضیلت، اس کی برکت اور اس کا حسن حاصل کر سکتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، تو یہ اعتکاف ہے جو سنت علی الکفایہ ہے، جس کو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ کرنے والا جانے گا کہ اس میں کیا برکتیں آتی ہیں اور کیا تبدیلی آتی ہے اپنے آپ کے اندر۔ ایک پاکیزگی آدمی محسوس کرتا ہے، ایک طرح کی تبدیلی محسوس کرتا ہے کہ ہم نے کہیں گزارا ہے تو اس کا کوئی رزلٹ، اس کا کوئی نتیجہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ کتنی مؤثر عبادت ہے، کتنی اثر انداز عبادت ہے یہ اعتکاف۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ بیٹھے، جتنے لوگ ہو سکے بیٹھے، یہ نہ ہو کہ مسجد خالی رہ جائے۔ یہ بری بات ہے کہ مسجد خالی رہ جائے اور کوئی آدمی اعتکاف میں نہ بیٹھے۔